وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شریف کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے اللہ جل شانہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ غنیۃ العابدین میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے محرم کے کسی دن روزہ رکھا اللہ جل شانہ اس شخص کو ہر دن کے بدلے 30 دنوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان 30 دنوں میں محرم شریف کا جو مہینہ ہے اس مہینے کے باقی دنوں میں سے جو زیادہ فوقیت اور فضیلت کا حامل ہے وہ 10 محرم کا دن ہے، جس کے بارے میں تبیان القرآن میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء سابقین یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، سو تم بھی اس کا روزہ رکھا کرو، یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرو۔ اور غنیۃ العابدین میں اس چیز کو 10ویں محرم کو مزید اس کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے مزید اعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا یعنی کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اللہ جل شانہ اس شخص کو 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں، 10,000 حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ میں لکھی ہوئی ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اہتمام کی وجہ پوچھی کہ تم اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں پر فتح عطا فرمائی تھی، 10 محرم کو فرعونیوں کو غرق کیا تھا اور اس امتحان میں کامیاب فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 10ویں محرم کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پر نور سرور کائنات خاتم النبیین صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تم سے کہ ہم شکر ادا کرنے میں روزہ رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہماری مشابہت ہو جائے گی یہودیوں کے ساتھ کہ وہ بھی 10ویں کا روزہ رکھیں اور ہم بھی رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیا، یعنی کہ 9ویں کا یا 10ویں کا روزہ رکھو، یا پھر 9 کا جو روزہ نہیں رکھ سکا وہ بنا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ تو معزز سامعین، یہ جو ابھی تک حکم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو، اس کا حکم عطا فرمایا، تو یہ حکم اس وقت تھا، اس وقت جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے محرم کا روزہ رکھنا واجب تھا، ضروری تھا رکھنا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں عاشوراء کے دن جو چاہے روزہ رکھے، اور اسی طرح یہ بات زیادہ کلیئر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب آپ نے حج فرمایا اسی روز آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ کہاں ہے اہل مدینہ کے علماء، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر 10ویں محرم کا روزہ فرض نہیں کیا گیا اور میں روزے سے ہوں، اور جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، اس میں فضیلت ہوگی بیان روزے کی 10ویں محرم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا ہے، تو اس نسبت سے ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ انبیاء سابقین اور خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، نہیں کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ نہ رکھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا
سنت مستحبہ ہے کہ اگر کوئی رکھتا ہے تو ثواب، نہیں رکھتا تو گناہگار نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام اگر شرعی حیثیت کے پیش نظر آپ کی گوش گزار کروں تو وہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ 9 کو ملایا دیا جائے۔ اگر 9ویں کا کوئی نہ رکھ سکا تو 10ویں کا 11ویں کو رکھ لے، اور اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کے پیش نظر 9ویں کا بھی نہیں رکھ سکا اور پھر 11ویں کا نہیں رکھ سکا، اس نے صرف 10ویں کا ہی رکھا یا اس کو وقت 10ویں کا ملتا ہے، تو وہ اگر مشابہت یہود اس میں نیت میں شامل نہیں ہے تو پھر کم از کم 10 محرم کی تو فضیلت حاصل ہو ہی جائے گی۔